بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں، اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب اجاز صاحب کو وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ یا رسول اللہ وسلم علیہ ساری سونی ہے میرے نبی جیا کوئی سونا نہیں، تے دنیا ساری سونی ہے میرے نبی، دنیا ساری سونی ہے میرے نبی جیا کوئی سونا نہیں۔ آئیے براق سونے دی آئیے سونے دی سواری آئیے، مولا نے شان ودھائیے سونے دی سواری آئیے، نبیاں نے قطار بڑھائیے، کوئی وانگ مدینے ہونا نہیں تیرے شہر جہاں کوئی سونا۔ معزز سامعین، آج کا یہ دن ایک عظیم رہنما، بے مثال مدبر اور برصغیر کے مسلمانوں کے نجات دہندہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں ان کی قربانیوں، اصولوں اور قیادت کی یاد دلاتا ہے، جن کی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ آج ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں کہ ان کے افکار، کردار اور کارناموں کو یاد کریں اور اس عزم کا اعادہ کریں کہ ہم پاکستان کو ان کے خوابوں کے مطابق ایک عظیم اور ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ سب سے پہلے آپ تقریب کے آغاز میں سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب اشفاق احمد صاحب کو وہ آئیں اور اس دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب اشفاق احمد صاحب۔ دوستو، آج یوم پیدائش منایا جا رہا ہے اس شخصیت جس نے میرے کو تحریر سے بڑی لمبی لکھی ہے، میں چند الفاظ کے ذریعے اپنا بیان کرانا۔ دوستو، جتھے وہ سیاسی کارکن ہیں، جتھے وہ بیرسٹر ہیں، جتھے وہ وکیل ہیں، مگر ہر وکیل کی ایک کمپیسٹی ہوتی ہے۔ قائد اعظم اللہ کی ذات نے ایک اضافی ابیلٹی دے کے پیدا کیتا، ایک کو سال کے اندر اندر دو شخصیات پیدا کیتیاں 1976 1977 سے وچ، یعنی دو شخصیات اللہ دی ذات نے جیڑا کہ اج تو پہلا برس کے پاک و ہند جڑا پنجاب پاکستان اج ماں سوائے سندھ تو علاوہ سارے یہ پنجاب کا حصہ سی، اور جڑے قائد یہ بھی ایک پنجابی گجراتی خاندان تعلق رکھتے ہیں۔ میرا صرف یہ کہ دیکھو دنیا تے بہت زیادہ وکیل پیدا ہوئے ہیں، ہوندے رہن گے، مگر ہر وکیل قائل کر کے ملک حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس صدیاں بعد کوئی ایسا ایک انسان پیدا ہوتا ہے جڑا جغرافیہ بھی بدل دیتا ہے تے تاریخ بھی بدل دیتا ہے۔ محمد علی جناح پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بہت شوق نہیں ہے شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ صاحب صدر و محترم سامعین اور میرے تمام ہم وطنوں، السلام علیکم۔ مجھے آپ کے سامنے جس موضوع سخن پر لفظ شائع کا موقع ملا ہے، بات شروع کرتے ہیں 19 صدی عیسوی کی، جب برے صغیر کے مسلمان ہر طرف ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ ایک طرف ہندو اپنی منافقانہ سوچ سے انہیں ہر میدان میں پیچھے رکھنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف انگریز انہیں برے صغیر کے سب سے پست قوم سمجھتے ہوئے ان پر آگے بڑھنے کے راستے بند کر رہے تھے۔ چل کر ان کی جدوجہد کو حقیقی معنوں میں ایک نیا ولولہ بخش کریں گے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے، خدا بند قدوس ہمارے ملک کو، خدا داد کو قیامت کے سورج طلوع ہونے تک قائم و دائم رکھے۔ جانا دے کر میں کوشش کروں گا کہ اس امتحان میں سلوک کروں اور کامیابی سے کروں۔ جو بھی الفاظ آپ کی خدمت پیش کروں گا، یہ ہر آدمی کی سوچ ہوتی ہے، ہر آدمی اپنے ملک کا اور بڑھ وطن ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی سوچ کے ساتھ کرتا ہے۔ خدا پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا،
کچھ شخصیتیں معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے اپنے مختلف معاشرتی پہلو میں کردار دکھاتی ہیں. ڈیزائن آئے اپنا اظہار کیا اب کیا بیان کیے کہنے لگے کہ آپ نے لازمی تقریر کر. پہلے تو یہ کہ حلقہ آداب حلقہ بیت الادب بہت خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے یہ آج فنکشن کیا. اس قسم کے فنکشن بڑا مشکل ہوتا ہے. بارسلونا میں ایسا ہی دراز ہو گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر قائد اعظم ڈے کے اوپر خاصا مشکل ہو جاتا ہے دوست احباب کو اکٹھا کرنا. لیکن آج بہت خوشی ہوئی ہے, بہت سے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم ناظرین. بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے تنظیم بیت الادب کے لوگ جنہوں نے کہ آج یہ تقریب منعقد کی ہے قائد اعظم کے حوالے سے. قائد اعظم کے حوالے سے ہم جو ہے جب کوئی تقریب آتی ہے تو بہت ہی تذکرہ ان کی شخصیت کے حوالے سے کرتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم پاکستان کی مظلوم ترین شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کی کسی ایک بات پر بھی جو ہے وہ ہم عمل نہیں کرتے. جیسے کہ آپ کو مارا کرتے ہیں اور انہیں بانی پاکستان قرار دیتے ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ نہ وہ پاکستان رہا, کیونکہ وہ پاکستان ٹھیک اپنے جو ہے ولادت کے 25 سال بعد دو لخت ہو گیا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا. لہذا اس اعتبار سے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو امانت قائد اعظم نے تھمائی تھی یا ہمیں جو دی تھی ہم اس کا بھی پوری طرح سے تحفظ نہیں کر سکے, اور باقی کی بھی جو ہے ہم خیر ہی منائیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ہر طرف سے جو ہے آوازیں جس طرح کی اٹھ رہی ہیں اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے اس پاکستان کو سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں کہ جو 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا. تو لہذا ہمیں اپنے سارے معاملات کو دیکھنا ہونا چاہیے, اور صرف جو ہے یہ تذکرے یا اس طرح کے ترانے گا کر ہم یہ اپنے دل کو مطمئن کر رہے ہیں کہ ہم قائد اعظم کا جو ہے اہتمام سے دن منا رہے ہیں. کیا ہے یہ, ہم صرف گیٹ ٹو گیدر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کیک کاٹیں گے, تالیاں بجیں گی اور اس کے بعد چلے جائیں گے. یا تو ہمارے عملوں کے اندر کوئی چیز آئے, ہمارے جو ہے ملک کا نظام بدلے. وہاں پر اتنا پوسیدہ جو ہے وہ عدالتی نظام ہے کہ جس کا تصور کرتے ہوئے بھی انسان کو دانتوں پسینہ آتا ہے. آپ کبھی دیکھیے کہ کس طرح سے وہاں پر لوگوں کے کیسز لگے ہوئے ہیں, کوئی انصاف نام کی چیز نہیں ہے. پھر اسی طرح سے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اندر جس طرح کی کرپشن کی جو جڑوں تک پہنچی ہوئی ہے, آپ اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. باقی تذکرے کرتے رہیے, جیسے کہ ہم اسلام کے حوالے سے مسلمان کرتے ہیں کہ بہت اچھا دین اسلام ہے. تو جیسے کسی نے بہت ہی اچھا قول کہا تھا کہ اسلام کو دیکھنا ہے تو اسلام کے حوالے سے دیکھو, اسلام کو کبھی مسلمان کے حوالے سے نہ دیکھو, کیونکہ وہ جب مجھے اور آپ کو دیکھے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کو تو اسلام سے گھن آئے گی. آج ہم نے یہی حال پاکستان اور قائد اعظم کا بھی کر دیا ہے کہ اسی مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں باز آیا محبت سے سنبھالو پالدار اپنا. تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. معذرت چاہتا ہوں, میرا گلا کافی دنوں سے خراب ہے, یہ بار بار گلا خشک ہو جاتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے, تو شاید میں بول بھی نہ سکوں. سب سے پہلے تو جو منتظمین ہیں ان کے لیے دلی مبارکباد کے بہت ہی اچھا احسن قدم, جو شاید یہاں کے بہت ہی جو پارٹیاں بے تحاشا پارٹیاں موجود ہیں, آرگنائزیشن موجود ہے, کسی کو خیال نہیں آیا اور ایک چھوٹی سی تنظیم نے جو ہے اتنا بڑا قدم اٹھایا. ان کو دلی مبارکباد اور خوشی تالیاں بجائی جانی چاہیے. یہ دو چار باتیں صرف کہنا چاہتا ہوں قائد اعظم کے حوالے سے. 1857 میں جب جنگ آزادی ناکام ہو چکی تھی اور انگریزوں کا تسلط ہو گیا, مسلمانوں کے لیے سورج غائب ہو چکا تھا, اندھیرا تھا, اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا کہ 1876 کے اندر بر صغیر پاکستان کے اندر ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جس نے اس بعد میں آنے والے سالوں کے اندر تاریخ تبدیل کر دینی تھی. جینا پوجا کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمد جینا. جینا جو تھے, جینا پوجا جو تھے, وہ تو ایک بزنس مین تھے, لیکن ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ بزنس کے اندر منافع نہیں ہے,
بہت جگہ بہت دفعہ کساد بازاری بھی آتی ہے جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچے کو بزنس نہیں کروں گا، اس کو پڑھاؤں گا، اور یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے جو تھی وہ ایک متعین راہ متعین کر دی کہ یہی ہمارا رہے گا۔ محمد علی جناح نے تعلیم حاصل کی اور پھر واپس انڈیا آ گیا، پریکٹس شروع کی۔ چھوٹا سا مختصر تعارف یہ ہے ان کا کہ جو بھی انہوں نے بات کی سچائی کے لیے کی، اور جو بھی ریزن اختیار کی اس میں لاجک استعمال کر کے انہوں نے جو ہے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ قائد اعظم نے بہت جلدی جب مسلم لیگ بنی 1906 میں شمولیت اختیار کی، اور تھوڑی سی چھوٹی سی ٹائم بریکٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ 1906 میں مسلم لیگ بنتی ہے، شمولیت اختیار کی۔ 1940 میں صرف 34 سال کے بعد پاکستان ریزولوشن پاس ہو گئی، اور اس کے 4-7 سال کے بعد پاکستان آتا۔ اس سے بڑی ٹائم لائن کسی کی ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہ واحد شخصیت ہے جس نے تاریخ بھی بدل دی، جس نے جغرافیہ بھی بدل دیا، جس نے نقشہ بھی بدل دیا۔ ہم جو ہیں اس لیڈر کے عوام ہیں، اس کی جس نے ہمیں آزادی لے کے دی ہے کہ جو صرف سچائی اور لاجک کی بات کیا۔ اگر ہم وہی سچائی اور لاجک آج اپنا لیں تو کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ہماری راہ بھی متعین ہے اور ہماری منزل بھی متعین ہے۔ صرف کمی ہے ہمیں کہ ہم قدم اٹھانے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہم سچائی کا سامنا نہیں کرتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 1948 کے اندر وفات پائی۔ صرف 1 سال 27 دن وہ اس آزاد ملک میں سانس لے سکے، لیکن انہوں نے وہ مثالیں قائم کر دی کہ آج ہم جو بھی ادارہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر وہ قائد اعظم کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ صحیح کام انجام دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پست ترین قوم سمجھتے تھے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام منعقد کیا اور دوستوں کو دعوت دی۔ آج جیسا کہ کہہ رہے پاکستانیوں کو اپنے قائد اعظم کی ولادت کا 148واں یوم ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد حلقہ بیت اللہ کو میں خراج تسلیم پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ جو پاکستان کے حوالے سے ڈیز ہے، علامہ اقبال کا دن ہو، قائد اعظم ڈے ہو، یوم پاکستان ہو، انہوں نے اس پلیٹ فارم سے کیا۔ میں ان کو خراج تسلیم پیش کرتا ہوں۔ آج اس ہستی کا یوم ولادت ہے جنہوں نے ہمیں آزادی دی۔ ان کی اتنی جدوجہد ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے میسج دیا تھا پاکستان کو ایک نظریے پہ آزاد کرا کے، یہ پاکستان ایک واحد ایک ایسا ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر بنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے قائد اعظم کے فرمودات کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے ہمیں سب سے پہلے لیسن دیا سادگی کا، اور وہ سادگی کا جو تھا وہ اپنے آپ میں بھی انہوں نے پریکٹیکلی کیا۔ وہ اپنے سرکاری آفیسز میں کوئی بھی پیسہ ایسا نہیں لگنے دیتے تھے، یہاں تک کہ چائے بھی جو تھی نا وہ کہتے تھے نہیں اپنے پیسوں کے بھی۔ یہ سادگی کا میسج۔ اس کے بعد انہوں نے میسج دیا یونٹی، فیتھ، ڈسپلن۔ ہم لوگوں نے اس کو بھی اگنور کر دیا۔ ہم یقین کریں بڑے خوش قسمت ہیں، قائد اعظم کی جدوجہد سے ہمیں پاکستان نصیب ہوا۔ آزادی کی قیمت کچھ نہیں ہے۔ کشمیر میں جو بس رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، ان سے پوچھئے گا کہ آزادی کیا نعمت ہے۔
हमें जरूरत है कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान कायदे आज़म ने हासिल किया था उसको हम तकमील करें। हमें तकमील पाकिस्तान की अब जरूरत है। हमें जरूरत है कि नजरियाती बुनियादों पे जो हमें इग्नोर किया गया है, हमारा वो जोग्राफियाई तौर पे हमें कंप्लीट किया जाए। दौलत की जो मुनसिफाना तकसीम का जो फार्मूला था कायदे आज़म का, उसको लागू किया जाए। मैं समझता हूं कि अभी जो मिर्जा नदीम बेग साहब ने गिले शिकवे किए हैं कि जनाब पाकिस्तान में लाकानूनियत है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद हम खुशकिस्मत हैं कि हमें आजादी नसीब हुई है। हम आजाद हैं और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान कायम रहने के लिए कायदे आज़म ने बनाया और अल्लाह का खास करम है और ये इसी बुनियाद पे बना है। पाकिस्तान का मकसद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, फातिमा फातिमा जनाब जिंदाबाद। तो मैं समझता हूँ हमें तकमील की जरूरत है। पाकिस्तान की एक आजाद मुमलिकत हमारे पास है। हमें यूनिटी की जरूरत है, हमें फेथ की जरूरत है और डिसिप्लिन की जरूरत है। एक बार फिर मैं अपने जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह मैं इनसे वादा करता हूँ जब भी ये कोई प्रोग्राम मैनेज करेंगे हम इनके साथ खड़े हैं। सलामत रहें जी, बहुत शुक्रिया। I insist you strive, work, only work for satisfaction with patience, humbleness and serve the nation. मैं अपने अगले मुकर्रर जनाब साई साहब को दावत दूंगा कि थोड़ा सा टाइम दें और अपने ख्यालात में इजाफा करें। तो सबसे पहले तो आपकी इस तकरीब को बहुत मुबारक हो। शायद की जो आदत को सेलिब्रेट किया और हाज़रीन और तमाम इसके मुबारक के मुस्तहिक है। दूसरी बात है कि कायदे आज़म एक अजीम लीडर है मौजूदा हिस्ट्री में। हिस्ट्री के अंदर तमाम कौमें मौजूद हैं, कायदे आज़म जैसा लीडर किसी को नसीब नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने नेल्सन मंडेला स्पेशल लाहौर गया, पाकिस्तान गया, सिर्फ और कायदे आज़म की खबर पे आ गई थी। उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि मैं दुनिया में किसी लीडर से फौसलों के वक्त कहा जा सकता है जो अल्लाह ताला ने खुशकिस्मती से उनको नसीब किया और बरसगीर मुसलमानों के लिए कहता मुल्क। अब मुल्क तो बन गया है, इसमें बहुत काम भी हुआ है। 10 साल में आज़ाद हुए हैं, काफ़ी काम हुआ, काफ़ी ये दोनों चीज़ें बराबर के भी बता रहे थे और मिर्जा नदीम भी। हमें जो हमारे गोल रहते हैं उनको अचीव करना है, उसके लिए आपको फिर भी कायदे आज़म का वही असूल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की चाहिए। आप इसके ऊपर गौर कर लें, कौम को गौर करना चाहिए और अपने हिस्से की जो शमह है ना वो जलानी चाहिए। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि मैं भी जब बात करूँगा आप इस बात करेंगे, उस बात का हम तजिया अपने ऊपर नहीं करते कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ मैं उस कौम के लिए क्या रोल अदा कर रहा हूँ। खास तौर पर जो कम्युनिटी हमारी पाकिस्तान से बाहर है सब तकसीमदार पाकिस्तानी अब कोई नहीं भारत के साथ इसको गुस्सा है समझे। अब आप पाकिस्तानी नहीं रहे, अब हम नून है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, पाकिस्तान नाम की कुछ चीज़ नहीं है। आप इसके ऊपर गौर करें, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के ऊपर आप सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं। अब दुनिया में और भी इस मुल्क इसी के अंदर हमारा जो नंबर है ना गैर मुल्कों में हमसे और ममालिक ज्यादा है। उनकी कितनी पॉलिटिकल जमातें यहाँ पे सर्वाइव करती हैं उन मुल्कों में। सिर्फ हम ये वो लोग हैं जो आज ये करीब वक्त में फंसे हुए हैं। इसके ऊपर गौर करो, अपने हिस्से की क्षमा जलाओ। मैं इसी के साथ आपसे लगाए हुए पौधे को ज्यादा देर तक फलता फूलता हुआ तो ना देख सके और पाकिस्तान बनने के कुछ अर्सा बाद ही जहाने पानी से पूछ कर बेअस्त हो गए सब हरफे नवा तेरे बाद, बेअस्त हो गए सब हरफे नवा तेरे बाद, क्या कहे दिल का जो हाल हुआ तेरे बाद। अब मैं अपनी तंजीम के सदर जनाब राना नैयर इकबाल साहब को दावत दूंगा कि वो आए अपने ख्यालात के बारे में।
तशरीफ़ लाए और बिलखसूस मोहतरम जनाब सोनी मुख्तार साहब और शाही साहब और मोहतरम जनाब शाह साहब और मोहतरम जनाब इजाज साहब और जैसी साहब और इश्तियाक साहब और आयात साहब उनके वक्त के नज़ाकत के साथ थे। तो उनके प्रोफेसर साहब ने कहा कि यार अगर आपके पास 2 बैग रख दिए जाएं और कहा जाए इनमें से एक बैग आपने उठाना है, एक में दौलत हो और दूसरे में अकल हो, तो कौन सा बैग लेंगे? तो काजी साहब ने फरमाया कि दौलत। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि यार अगर मुझसे कोई सवाल करता तो मैंने ये कहना था कि मैं तो अकल लूँगा। तो मैं मेरे पास दौलत नहीं है, मुझे वो चाहिए, आपके पास अकल। इंसान तेरा कायदे आज़म। शुक्रिया जी। भूलेंगे ना एहसान तेरा कायदे आज़म, आज़ाद हमें मुल्क दिया कायदे आज़म। शुक्रिया जी। भूलेंगे ना यार, मैं 3 दिन हो गए मेरे हाल भी सिर दर्द हो रही है माशाल्लाह, यकीन जानो खुदा शाहिद है मेरे सिर दर्द है। और ये यानी कि मैं गज़ल मुकम्मल जी। शुक्रिया। भूलेंगे ना एहसान तेरा कायदे आज़म, आज़ाद हमें मुल्क दिया कायदे आज़म। शुक्रिया जी। रखते थे अलग अपनी अना कायदे आज़म, रखते थे अलग अपनी अना कायदे आज़म, था रंग सियासत भी जुदा कायदे आज़म। ठीक हो गया। वाह। एक कली खिंच लो, दूसरे तो नहीं बेटे हाथ पीछे कर। डालडा हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0034 6427 93 888।